غزہ میں اسرائیلی فورسز بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اندرونی علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں، جہاں انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ خود اسرائیلی دفاعی افواج کے بیان کے مطابق غزہ میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران حماس سے لڑائی میں 15 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں۔ بیان کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے 7 فوجی حماس کے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل حملے میں مارے گئے اور اس واقعے میں 4 فوجی زخمی بھی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ اسی طرح 2 اسرائیلی فوجی اس وقت مارے گئے جب ان کا ٹینک ایک دھماکہ خیز ڈیوائس کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس واقعے میں مزید 2 فوجی شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کل رات کو ایک اور واقعے میں حماس نے ایک بلڈنگ پر حملہ کر دیا اور 2 اسرائیلی فوجیوں کو مار دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کو ایک تکلیف دہ دھچکا قرار دیا ہے اور دوسری جانب اسرائیلی دفاعی افواج نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے کل رات کو اور آج صبح زمین اور فضا سے غزہ کے اندر مختلف مقامات کو ٹارگٹ کیا، جس میں متعدد جنگجو مارے گئے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں مجموعی طور پر 11,000 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور حماس کا کہنا ہے کہ اس نے آج 4 اسرائیلی بختربند گاڑیوں کو شمالی غزہ میں تباہ کر دیا ہے۔ غزہ میں گزشتہ جمعے کو اسرائیلی فورسز داخل ہوئی تھیں، جہاں انہوں نے ابتدائی طور پر سرحدی علاقوں میں لڑائی شروع کی، جس کے بعد وہ غزہ کی شہری آبادی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے، لیکن خود اسے بھی بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی فورسز کی پیش قدمی کا سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے جائزہ لیا ہے۔ یہ تصاویر پیر کی صبح کی ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، اور ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فورسز بھاری ہتھیاروں، ٹینکس اور بختربند گاڑیوں کے ساتھ سرحدی باڑ سے غزہ کے اندر 3.5 میل تک داخل ہو چکی ہیں اور شہری علاقوں کی طرف مزید پیش قدمی کر رہی ہیں۔ غزہ میں زمینی لڑائی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فورسز فضائی بمباری میں بھی تیزی دکھا رہی ہیں اور قتل عام کر رہی ہیں۔ کل رات کو اسرائیل نے غزہ کے شمال میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری کر دی تھی اور درجنوں افراد کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد آج پھر اسرائیلی فورسز نے جبالیہ کیمپ پر ایک اور فضائی حملہ کر دیا۔ یہ پناہ گزین کیمپ غزہ کے بڑے پناہ گزین کیمپس میں سے صرف ایک ہے، جہاں بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں افراد نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اس کیمپ پر کل رات کو اسرائیل نے فضائی بمباری کر کے 50 سے زائد افراد کو شہید کر دیا اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے، جبکہ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں 400 افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 7 یرغمالی بھی ہیں، جنہیں 7 اکتوبر کو حماس کی جنگجو اسرائیل سے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اس حملے کے بعد پناہ گزین کیمپ میں قیامت خیز مناظر دیکھے گئے۔ واقعے کے بعد کی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پناہ گزین کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہاں ایک بہت بڑا گڑھا پڑ چکا ہے۔ ایک عینی شاہد نے CNN کو بتایا کہ وہ روٹی خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے کہ اچانک 7 سے 8 میزائل کیمپ پر آ کر گرے، جس کے بعد کیمپ میں 7 سے 8 بڑے گڑھے پڑ گئے اور ہر طرف لاشیں اور انسانی اعضاء بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ ایک اور عینی شاہد نے بتایا کہ بچوں نے زخمی بچوں کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ بھاگ رہے تھے۔ ملبے میں لاشیں لٹک رہی تھیں، جن میں سے کئی تو شناخت کے قابل بھی نہیں تھیں۔ خواتین چیخ رہی تھیں اور پریشان تھیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھونے پر روئیں یا بھاگیں اور انہیں تلاش کریں، خاص طور پر اس وقت کہ جب اس حملے سے پہلے زیادہ تر بچے آس پاس کھیل رہے تھے۔ خدشات ہیں کہ اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے، کیونکہ متعدد افراد کو اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہونے کے خدشات ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کارکنوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ کچھ دن پہلے غزہ میں الاہلی عرب اسپتال پر حملے کے بعد اسرائیل پر شدید تنقید ہوئی تھی، تو اسرائیل نے فلسطین کی اسلامی جہاد پر ذمہ داری ڈال دی تھی اور کہا تھا کہ اسپتال پر حملہ اسرائیلی فورسز نے نہیں کیا، بلکہ اسلامی جہاد کا راکٹ مس فائر ہو کر اسپتال پر گرا ہے۔ اسرائیل کے اس دعوے کو ابھی تک کسی معتبر ادارے نے درست تسلیم نہیں کیا، لیکن اس دفعہ اسرائیل نے ایسا کوئی جواز پیش کرنے کے بجائے کھل کر پناہ گزین کیمپ پر حملے اور ہلاکتوں کی ذمہ داری خود قبول کر لی اور کہا ہے کہ اس کیمپ میں حماس کا ایک سینئر کمانڈر رہ رہا تھا، جسے نشانہ بنانے کے لیے بمباری کی گئی ہے، جس کے بعد دنیا بھر سے اسرائیل پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جواز بنا کر درجنوں عام شہریوں کو قتل کر دیا گیا، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ اس حوالے سے CNN کے اینکر نے اسرائیلی دفاعی افواج کے ترجمان سے جب یہ سوال کیا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ پناہ گزین کیمپ میں بڑی تعداد میں بچوں اور خواتین سمیت عام شہری موجود ہیں، حماس کے کمانڈر کو جواز بنا کر حملہ کر دینا کیسے درست تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی تو جنگ کی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ یعنی اسرائیل تسلیم کر رہا ہے کہ صرف ایک شخص کو ہدف بنانے کے لیے اس نے سینکڑوں عام شہریوں کی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل یہ جواب بھی دے رہا ہے کہ وہ مسلسل غزہ کے شہریوں کو شمالی غزہ سے نکل کر جنوبی غزہ کی طرف جانے کا کہتا رہا ہے، جو ان کے لیے محفوظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزہ کا کوئی بھی علاقہ اسرائیلی بمباری سے محفوظ نہیں ہے۔ ان 26 دنوں میں جتنی بمباری شمالی غزہ میں کی جا رہی ہے، اسرائیلی فورسز اتنی ہی بمباری جنوبی غزہ میں بھی کر رہی ہیں، اور وہاں بھی سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور متعدد اسکول، عبادت گاہیں اور عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں، اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملے کے بعد لاطینی امریکہ کے 3 ممالک نے اسرائیل کو سخت پیغام دیا ہے۔ بولیویا نے
اسرائیل سے تعلقات منقطع کر دیے ہیں، جبکہ کولمبیا اور چلی نے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے۔ تینوں ممالک نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی ہے اور سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اردن نے بھی اپنے سفیر کو اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے اور اسرائیلی سفیر سے کہا ہے کہ وہ بھی اردن واپس نہ آئے۔ یاد رہے کہ اردن میں اسرائیلی سفیر کچھ دن پہلے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے واپس اسرائیل چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مسلمان ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو تیل کی اور خوراک کی ترسیل بند کر دی جائے۔ صرف یہی نہیں، ایرانی وزیر خارجہ ایک دفعہ پھر خطے میں متحرک ہو گئے ہیں۔ کل انہوں نے قطر میں قطر کے امیر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی، ساتھ ہی حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد آج انہوں نے انقرہ میں ترکی کے ہم منصب سے ملاقات کی، جہاں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کا یوکرین اور فلسطین کے معاملے میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں حملے جاری رہے تو نتائج سنگین ہوں گے۔ ایران اور امریکہ اس جنگ کے پھیلنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کل امریکی سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خارجہ اسرائیل کو امداد دینے سے متعلق امریکی صدر کی درخواست پر بریفنگ کے لیے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، جہاں امریکی سیکرٹری دفاع لائڈ آسٹن نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کی پراکسیز نے امریکی فوجیوں پر حملے بند نہ کیے تو امریکہ جواب دے گا، لیکن اس بریفنگ کے دوران اینٹونی بلنکن اور لائڈ آسٹن کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی سینٹ کی کمیٹی کی کارروائی شروع ہوئی تو وہاں موجود کچھ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں لال رنگ لگا ہوا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے اور سیز فائر کرنے کا نعرہ لگا دیا اور کہتے رہے کہ غزہ کے بچوں کو تحفظ دو، نسل کشی کے لیے فنڈنگ بند کرو، مگر بعد میں کیپٹل پولیس نے انہیں کمرے سے باہر نکال دیا۔ دنیا اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہے، لیکن وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور امریکی حکومت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ تاہم آج 7 اکتوبر کے بعد پہلی دفعہ رفح کراسنگ شدید زخمیوں اور غیر ملکیوں کو غزہ سے مصر لے جانے کے لیے عارضی طور پر کھول دی گئی۔ الجزیرہ کے مطابق کل رات کو 81 شدید زخمیوں کو غزہ سے مصر منتقل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 500 کے قریب غیر ملکی شہریت رکھنے والے افراد کو بھی رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ سے نکلنے کی اجازت ملی تھی، جو 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن آج رفح کراسنگ کھلنے کی اطلاع ملتے ہی متعدد دیگر افراد بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے نام تو اس فہرست میں شامل نہیں تھے، لیکن وہ سب چاہتے تھے کہ وہ بھی فوراً غزہ سے نکل جائیں۔